السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید. آج ہے منگل 12 اگست 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل. دو ہیں اہم خبریں اور دونوں میں ایکسکلوسیوٹی آج آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں. ایک تو ہم نے سیالکوٹ کہانی کے اوپر مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے, کچھ انویسٹیگیٹ بھی کر رہے تھے, کچھ ڈاکومنٹس بھی پہنچ رہے تھے, ریکارڈ بھی پہنچ رہا ہے. تو اقبال سنگھیڑا صاحب کا جو ADCR کے طور پر وہاں پہ عہد تھا بادشاہت کا, اس بیچ میں نے 3-4 روز پہلے آپ سے عرض کی تھی کچھ مثالیں ایسی ہیں جہاں 40 سال پہلے زمین کی تقسیم ہوئی سادہ درخواست کے اوپر, ان کے عہد میں اس کا فیصلہ کچھ اور کر دیا گیا. وہ واقعہ میرے پاس پہنچ چکا, ایکسکلوسیو ڈیٹیل ود ڈاکومنٹس حاصل کر لیے گئے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ کے بھی سناؤں گا کہ ایک درخواست آئی, 40 سال پرانی ایک زمین کی تقسیم ہوئی, کیسے اس کا فیصلہ سنایا گیا وہ سب میں درج ہے. زمین کتنی تھی جان کر آپ حیران ہوں گے, مالیت کتنی تھی کانوں سے دھواں نکل جائے گا, لیکن اس کی دلیل بھی ہے ان کے پاس, ان کے چاہنے والوں کے پاس, وہ بھی پیش کریں گے. تو وہ جو خواجہ آصف صاحب سے ان کا تعلق جوڑا جا رہا تھا اور پھر ایک نیا کردار سامنے آیا, ذیشان رفیق صاحب جو وزیر بلدیات ہیں, اس کے حوالے سے ایک صحافی دوست ہیں, انہوں نے بھی کوئی خبر دی ہے, اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس معاملے پر بات کرنے سے پہلے اور ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے, یہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز میرے پاس آئی ہیں, یہ آج سے پہلے آپ نے کسی ویلاگ کسی پروگرام میں ایسی کوئی معلومات نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی, بعد میں شاید آپ دیکھیں. ساتھ میں ایک جو اور بڑا اہم معاملہ ہے وہ PTI کے حامی حلقے اور PTI کے حامی جو دانشور ہیں ان کے ہاں ایک رائے پائی جاتی ہے جو بہت ہی اہم مدعے پر ہے. وہ یہ ہے کہ کیا آرمی چیف جو ہے ان کی مدت پوری ہو رہی ہے, کیا ان کی ایکسٹینشن 5 سال تک تصور کی جائے گی, کب سے تصور کی جائے گی. اس سلسلے میں جناب شاہین صہبائی صاحب نے کچھ ارشادات فرمائے ہوئے ہیں, وہ بات بھی میں نے آپ سے کرنی. اور PTI 14 اگست کو احتجاج کرے گی یا جشن کرے گی, یہ بھی مخمصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. خواجہ آصف صاحب کو بھی لمبا چوڑا میں نے ذکر کرنا ہے. پرتگال کہانی سے جڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, اب نام دینا ہوں گے, اب فہرستیں پیش کرنا ہوں گی. جتنا بھی بندوبست تھا فہرستیں رکوانے کے لیے اب شاید مشکل ہو جائے, لیکن اس کی آڑ میں کون آئیں گے لوگ, یہ دلچسپ بات ہے جو میں آپ سے بیان کروں گا. سب سے پہلے آپ دیکھیے, ہم سب جب صحافی بن رہے تھے, تعلیم حاصل کر رہے تھے, صحافت کی جرنلزم کر رہے تھے, تو شاہین صہبائی جیسے جو استاد لوگ تھے, بڑے لوگ تھے, ان کو پڑھ کے ہم نے بڑا لطف لیا. بڑے 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 شاندار قسم کے صحافی ہوا کرتے تھے. کئی لوگ ایسے ہیں, چاہے وہ PTI کے حامی ہوں یا PTI کے مخالف ہوں, کئی بت ایسے ہیں صحافت کے, تجزیے کے, دانش کے, جو ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے, کیونکہ بعد میں جو انہوں نے لائن لینتھ لی, جس طرح کی انہوں نے دلیل دی, وہ بڑی عجیب سی مجھے لگی. تو بساد احترام میں عرض کرتا ہوں وہ لکھتے کیا ہیں. PTI کے حامی حلقوں میں, یوٹیوبرز کے ہاں, ویلاگرز کے ہاں ایک بات چل رہی تھی کہ شاید آرمی چیف کی مدت پوری ہو رہی ہے اور کوئی نئی تبدیلی آنے والی جس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا, عمران خان باہر آ جائیں گے. ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا انتظام کیا جا رہا ہے, یہ ہے خلاصہ. شاہین صاحب کیا لکھتے ہیں, اہم سوچنے کا مقام, اندر کی خبریں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر اگلی کور کمانڈروں کی میٹنگ جو وقت پر نہیں ہوئی, یہ لکھ رہے ہیں, شہباز حکومت یہ اعلان کر دے کہ اگلا فوج کا چیف نومبر میں میرٹ پر لگایا جائے گا اور کوئی ایکسٹینشن یا تسلسل نہیں ہوگا, صورتحال ایک دم پلٹا کھا لے گی. کیسے, وہ بیان کرتے ہیں. عین ممکن ہے اس اعلان کے بعد کور کمانڈرز کی میٹنگ میں اکثریت یہ کہہ دے کہ ہمیں ایک نیا چیف چاہیے, اور اس پیش رفت کے بعد عمران خان بھی لچک دکھاتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ ہم سیاستدان سب مل کر فوج کو واپس ان کی بیرک میں بھیجیں گے اور آپس کے مسئلے آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا پر چھوڑ دیں گے. کیا یہ ممکن ہے؟ آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیں. ہونا کچھ ایسا ہی ہے. یہ شاہین صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک, اب میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے ملک میں جمہوریت ہو, آزاد الیکشن ہو, آزاد میڈیا ہو, منصفانہ طریقے سے جو عوام کی منتخب حکومت ہے وہ آ جائے, راج کرے. ایک تو ہے خواہش, ایک ہے فیکٹ. فیکٹ کیا ہے, چاہے اچھا ہے, برا ہے, تلخ ہے, اس کے اوپر تنقید آپ کر سکتے. آپ کو یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اس میں کوئی دم خم نظر آ رہا ہے سوائے اس کے کہ اس ٹویٹ کے پیچھے آپ نے PTI کے جو چاہنے والے ہیں ان کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے ٹرمپ آئے گا, عمران خان کو رہا کروائے گا, فلاں نے ٹویٹ کر دی فری عمران خان, پاگل ہو گئے, جیل کے دروازے توڑ دیے, جرنیل مستعفی کروا دیے, تھم نے لگا دیا, آپ نے ڈالرز کما لیے, ویوز کما لیے. یہ بھی کو ایسی کاوش دکھائی دے. بساد احترام میں کہہ رہا ہوں, بزرگ صحافی ہیں, کیا دور تھا ان کا, کیا صحافت تھی, اور یہ کیا دلیل گھڑے ہیں. اب اس میں دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے, غور سے سنیں, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی چاہتے ہیں ملک میں آئین اور قانون. دیکھیے ایک مسئلہ کیا ہے, کہتے ہیں جی اگلی کور کمانڈروں کی میٹنگ جو وقت پر نہیں ہوئی, یہ سب سے بڑی ان کی معلومات میں غلطی ہے. بھائی 10 جولائی کو تو 271ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, ابھی مہینہ پہلے, مہینہ بھی نہیں ابھی ہوا, اور اس کور کمانڈر کانفرنس میں جو انڈین اسپانسر ٹیررزم ہے
اس کے اوپر فیصلہ کن کارروائی بلوچستان کے حوالے سے اس کا اعلامیہ باہر آیا، ایران اسرائیل جنگ کے اوپر پاکستان کا سٹینس باہر آیا، امریکہ کا جو دورہ تھا ٹرمپ کے ساتھ جو کھانا کھایا تھا اس کی گفتگو ہوئی، ابھی پھر سینٹ کام کے دورے پر گئے ہوئے ہیں فیلڈ مارشل۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو امریکہ نے حالیہ فیصلہ کیا BLA پر کالعدم تنظیم کے اوپر پابندی لگانے کا، یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ اور وہ جو کرپٹو کرنسی میں نیا لڑکا رکھا ہے بلال ثاقب، وہ بھی ساتھ گیا ہوا ہے، اس کی ملاقاتیں مع اعلیٰ حکام سے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ آگے لکھتے ہیں کہ شہباز حکومت یہ اعلان کر دے کہ اگلا فوج کا چیف نومبر میں میرٹ پر لگایا جائے گا۔ نومبر میں کیسے چیف لگے گا؟ 3 سال کی مدت یہ طے کر رہے ہیں نا کہ اگر وہ لیٹ سے 22 میں آئے ہیں تو 25 میں نومبر میں ان کی مدت ختم ہو جائے گی، یہ اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں۔ اب میں انہیں کیسے بتاؤں کہ صاحب آپ نے کیا قانون پڑھا جو نیا بنا ہوا ہے؟ اچھا یا برا، یہ بات کی بات ہے، یہ اچھا ہے قانون یا برا ہے، اس پہ میری رائے اور ہو سکتی ہے، آپ کی اور ہو سکتی ہے۔ اب یہ اس میں ایک اور غلطی یہ کر رہے ہیں، پہلی کور کمانڈر کانفرنس والی، پھر یہ کہ نومبر میں نیا چیف لگانا چاہیے یا لگ سکتا ہے۔ 1952 کا آرمی ایکٹ ہے جس کے تحت فوج میں تعیناتیاں ہوتی تھیں، ٹھیک؟ 2024 میں اس ایکٹ کو امینڈ کیا گیا، یعنی اس میں ترمیم کی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ ایکسٹینڈ کرنی ہے سروس لیمٹ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کی 3 سال کی بجائے 5 سال۔ اب یہ کوئی عام معمولی کام نہیں ہے، یہ ایکٹ ہے جس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ 1952 والے میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، تو 3 سال کی بجائے اب سروسز چیف کی مدت کتنی ہوگی؟ 5 سال، ٹھیک؟ اور اس کے اندر ایک اور بات لکھی ہے کہ یہ جو ایک شرط تھی نا کہ ریٹائرمنٹ کی ایج اور سروس لیمٹ، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ ہوتا تھا نا چاہے 63 برس کی عمر ہو گئی یا سروس ختم ہو گئی آپ کی، اب وہ بھی ختم کر دی گئی۔ ایک تو عہدہ 5 سال کا کر دیا گیا، پھر ریٹائرمنٹ کی ایج اور جو آپ کی سروس لیمٹ ہے اس کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے، نئی قانون سازی جو اس سرکار نے کی ہوئی ہے۔ تو میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، جب یہ ان ایکٹ ہے، یہ قانون، یہ ایکٹ اس وقت نافذ العمل ہے، تو شاہین صاحب کون سی خواب کی دنیا میں رہ کے کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں نیا آرمی چیف ہم نے لگانا ہے، اور عمران خان بھی کہہ دیں گے اور کور کمانڈر کہہ دیں گے ہمیں نیا آرمی چیف چاہیے؟ قانون کے ہوتے ہوئے کیسے ہوگا؟ کوئی معجزہ ہو تو ہو، یہ مجھے عقلی طور پر، عملی طور پر اس دلیل میں کوئی دم خم نظر نہیں آ رہا۔ اور PTI کے چاہنے والے جو میرے دوست ہیں، پتہ نہیں کیا اس کے اوپر تھیوریاں بیچ رہے ہیں۔ آگے اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ ایکٹ کب سے نافذ العمل ہوگا اور اس کی کیا شرائط ہوں گی، اور بھائی ساتھ فیلڈ مارشل بھی لگا دیا گیا جو تاحیات رہتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نومبر میں شاید کوئی نیا آرمی چیف آئے گا، بالکل غلط خبر ہے، بالکل من گھڑت خبر ہے، بالکل ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی کہانی ہے، بالکل PTI کے چاہنے والوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے، جو پہلے بھی ہوتا رہا ٹرمپ کی صورت میں، کبھی عدالت کی صورت میں، اور اب اس صورت میں۔ ککھ نہیں ہے اس کے پلے۔ بہت افسوس مجھے ہوا کہ یہ قانون ہی پڑھ لیتے، قانون میں کیا لکھا ہوا ہے، یہی چیک کر لیتے گوگل کر کے کہ لاسٹ کور کمانڈر کانفرنس کب ہوئی ہے۔ ککھ نہیں کیا، بس اپنا خواب، اپنا خیال جو تھا وہ بیان کر دیا، اور لوگ اس پہ پاگل اور دیوانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ نتھنگ لائک دیٹ۔ ہاں، یہ ضرور میں نے خبر آپ کو دی تھی مئی کے مہینے میں کالم کے ذریعے کہ اگست کے اینڈ اور سپتمبر میں ایک اہم جو اپائنٹمنٹ ہے وہ ہونی ہے فوج میں، اور پھر ایک نومبر میں ایک عہدہ خالی ہو رہا ہے، اس کے سلسلے میں کوئی اپائنٹمنٹ ہو سکتی ہے یا نیا عہدہ تخلیق ہو سکتا ہے، اس خبر میں قائم ہوں۔ اتنی سی کہانی ہے۔ باقی بھائی ان کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، چاہے BLA پہ پابندی لگنی ہو، چاہے کرپٹو کرنسی کا کام ہو، چاہے کاؤنٹر ٹیررزم کا کام ہو، BLA پہ پابندی لگ گئی، اور اب فائنینشیل ٹائم جو برطانوی جریدہ ہے وہ لکھ رہا ہے ان کے اوپر کہ ان کے دورے کتنے کامیاب جا رہے ہیں، وہ ان کی اور اسلام آباد میں سن لیں، اسلام آباد میں آج US ایمبیسی نے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر پاکستانی حکام کے ساتھ ڈائیلاگ کیا اور کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ بالآخر پاکستان کے ساتھ اس مسئلے پر سنجیدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ کی نظر کرٹیکل منرلز کے اوپر ہے۔ یہ ہے اصل خبر۔ اس کہانی کو میں یہاں روک رہا ہوں، اس پہ پھر بات ہوگی، آج کافی وقت اس پہ ضائع ہو گیا۔ اصل کہانی جو آپ سننا چاہ رہے ہیں، اقبال سنگھیڑا ADCR سیالکوٹ جو اینٹی کرپشن کے پاس ہیں، ان کا ریمانڈ لیا ہوا ہے، جوڈیشل کب ہوتے ہیں، یہ بات کی بات کل میں نے FIR کا ذکر کیا تھا۔ یہ جناب ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ ایسی مثالیں ان کے دور میں کہ 40 سال پرانی تقسیم کسی زمین کی ہوئی اور اس کے اوپر ایک سادہ درخواست آئی، اس درخواست کو انٹرٹین کیا گیا، وہ تقسیم ختم کر دی گئی کسی ایک کو فائدہ دینے کے لیے مبینہ طور پر۔ تو یہ رہے میرے پاس دونوں ثبوت، ایک ہے درخواست جس کا میں نے پرنٹ نکالا ہوا ہے، ایک ہے فیصلہ جو ADCR صاحب کے دستخطوں سے ہوا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بعدالت محمد اقبال سنگھیڑا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ان کی دستخط بھی نیچے اینڈ پہ چسپاں ہوئے ہیں جگہ جگہ، میرے نوٹس بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، معاف کیجیے گا، ہینڈ رائٹنگ میری اتنی بری نہیں ہے ویسے۔ یہ ہوا یہ ہے
کہ ایک تحصیل پسرور ضلع سیالکوٹ میں ایک علاقہ ہے بن باجوہ. یہ علاقہ ڈسکا پسرور روڈ پہ واقع ہے، ایک میجر ٹاؤن ہے، اچھا علاقہ ہے، خاصی اس کی زمین کی مالیت ہے. یہاں ایک صاحب اٹھتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ بتاتے ہیں جی 1981 اور 82 میں جو میرے پاس زمین ہے اس کی تقسیم ہوئی تھی میرے دادا کی زمین کی، تو وہ مختلف کھاتوں میں بانٹی ہوئی زمین ہے، تو اس کو اکٹھا کر دیں. خلاصہ یہ ہے اس کا، ٹھیک. 1981 اور 82 کی جو تقسیم ہوئی ہے زمین کی بن باجوہ میں ان صاحب کی، اس کو اکٹھا کر کے یکجا کر دیں. اور وہ زمین کتنی ہے؟ 522 کنال. 522 کنال 7 مرلہ زمین کی پورا رقبہ ہے جو اس درخواست میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے اوپر ڈی سی صاحب جو ہیں وہ اے سی پسرور کو کہتے ہیں جی فٹافٹ 15 روز کے اندر آپ اس میں رپورٹ جمع کروائیں. پھر یہ معاملہ ان تک جب پہنچتا ہے اے ڈی سی آر صاحب تک تو وہ آگے فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ 2023 میں 3-4 ماہ کے اندر اندر ہو جاتا ہے، مکمل تسلی ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو دیوانی نوعیت کے مقدمات ہیں، زمینوں کے مقدمات ہیں، آپ نے اپنے بڑوں سے اور میں نے کیا سنا ہوا ہے، نسلیں لگ جاتی ہیں، فیصلے نہیں ملتے، نسلیں لگ جاتی ہیں، قبضہ نہیں ملتا، عدالت چھوٹی بڑی، ریونیو فلاں ڈھمکان، سب کچھ خجل ہو جاتا ہے. یہاں پہ اتنی سبک رفتاری ہے کہ کیا کہنے. افسر ہو تو ایسا ہو جو میرٹ پہ دنوں میں مہینوں میں فیصلہ کرتا ہو. تو بہرحال جی 522 کنال 7 مرلے کا معاملہ ان کے سامنے آیا، ڈیٹیل اس میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں جی یہ کھیوٹ نمبر 100 سے فلاں جگہ تک، کھیوٹ نمبر 101 سے 253 تک، اور فلاں فلاں رقبہ جو ہے اس کو کلب ان کیا جائے، اور ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی کیسے یہ زمین تقسیم ہوئی تھی، اور کہتے ہیں استدعا ہے کہ سائل کی درخواست منظور فرما کر سائل کی ملکیتی اراضی کا کھاتہ یکجا کیا جائے اور حصص کو مطابق ریکارڈ مال درست فرمایا جائے. نیچے ان کی تفصیل ہے، نام ہے، ذات ہے، لکھا ہوا ہے سکنہ بن باجوہ تحصیل پسرور ضلع سیالکوٹ، شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، دستخط، انگوٹھا، اٹیسٹڈ کاپی اس کی یہ درخواست کی میں نے آپ کو سنا دی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہانی سنیں. یہ جو میں نے پھر چیک کیا کہ بن باجوہ کے علاقے میں زمین کی مالیت کتنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اے ڈی سی آر صاحب جو ہیں وہ کوئی عام شہری اٹھے اور کہے کہ میری 10 مرلے زمین کا تنازع ہے، اس کی تقسیم غلط تھی، مہربانی اس پہ توجہ فرما کے فیصلہ سنا دیں. 10 مرلے کو نہیں انٹرٹین کیا گیا ہوگا، 5 مرلے کو کوئی وجہ ہوگی اس کو انٹرٹین کیا گیا نا. 522 کنال کو تو وجہ پتہ چل گئی کیا ہے. وجہ یہ ہے عالیجا کہ یہ جو علاقہ ہے بن باجوہ کا، یہاں پہ جو زرعی زمین ہے، زرعی سڑک سے ہٹ کے 50 لاکھ روپیہ فی ایکڑ اس کی وہاں پہ بولی چل رہی ہے، مانگ چل رہی ہے، ڈیمانڈ چل رہی ہے. لیکن جو سڑک کے آس پاس علاقے ہیں، روڈ کے آس پاس زمین مہنگی ہوتی ہے، وہ 3 لاکھ روپیہ فی مرلہ ہے. تو میں نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ 1-2 وکیلوں نے بھی مجھے ہیلپ کی، کچھ اور ذمہ داروں نے بھی ہیلپ کی، دوستوں نے جو اس معاملے سے تعلق رکھتے ہیں. تو پتہ چلا کہ عالیجا یہ جو زمین ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں 522 کنال، یہ زمین سڑک کے آس پاس ہے. تو یہ تو سونے کی چڑی ہے. روبی پسرور روڈ پر، ڈسکا پسرور روڈ سیالکوٹ کے قریب واقع ہے. اچھا، اب اس کا میں نے جب کیلکولیٹر سے حساب لگایا کہ اگر 3 لاکھ روپیہ فی مرلہ ہو اور 522 کنال بنے تو میرا کیلکولیٹر جواب دے گیا. وہ رقم ہی اتنی بڑی بن گئی. یہ 3 لاکھ فی مرلہ ہو، 572 کنال ہو تو یہ بنتی ہے 65 ایکڑ. مرلے بنتے ہیں 10,440. میرا حساب کمزور، آگے پیچھے آپ درست کر دیں. آپ کو پتہ مالیت کتنی بنتی ہے اگر ساری زمین سڑک کے اوپر ہے؟ 3 ارب 13 کروڑ سے زائد. 3 ارب 13 کروڑ سے زائد لیٹ سے اگر ساری زمین اوپر بنتی ہے. لیکن میجورٹی آف دی لینڈ جو اس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ سڑک کے آس پاس ہے. اس کے اوپر فیصلہ صادر فرما دیا گیا، اور یہ فیصلہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. بعدالت محمد اقبال سنگھیڑا، ایڈیشنل کمشنر ریونیو سیالکوٹ، بنام فلاں فلاں فلاں، اور اینڈ پہ لکھا گیا ہے. فیصلے میں صاحب لکھتے ہیں، ان کے دستخط بھی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تحصیلدار جو پسرور ہیں ان سے اتفاق کیا ہے اور تمام کھیوٹ ہائے کو مطابق جمع بندی سال 1981-82 میں جو ہوئی تھی اسے یکجا کرنے اور انتقال نمبر فلاں فلاں کو تقسیم بحکم عدالت کو بصیغہ نظر ثانی منسوخ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. اس تقسیم کو منسوخ کیا جاتا ہے اور مطابق حکم عدالت تحصیل پسرور مورخہ 2/3/2023 نیا انتقال خانہ ملکیت میں درج کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. اور یہ 3 صفحات پر مشتمل ان کا یہ آرڈر ہے جس کے اوپر ان کے جگہ جگہ دستخط بھی ہیں. انگریزی میں دستخط انہوں نے کیے، ایم اقبال لکھا ہوا ہے، ضلع سیالکوٹ کے اے ڈی سی آر ریونیو، ان کی یہ تفصیل آ گئی ہے. اب آپ کہیں گے اتنی لمبی کہانی سنانے کا کیا فائدہ آپ کو ہوا؟ بات یہ ہے کہ جو ان کا فیصلہ ہے اس کے اوپر میں نے ایک اور ضلع کے سابق اے ڈی سی آر سے بات کی، وہ بھی میرے جاننے والے ہیں. میں نے اس سے پوچھا جی یہ درخواست آئی ہے
یہ فیصلہ ہے کیا یہ قانونی طور پر درست ہے؟ ان کا ایسی مثالیں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، کچھ رائٹس ہیں ADCR کے پاس، اور یہ جو آپ جو درخواست اور حکم نامہ آپ بتا رہے ہیں اس میں کچھ پیچیدگیاں ضرور ہیں. لگتا ہے کہ تحصیلدار اور دیگر ذمہ داروں نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا ہوا ہے یکجا کرنے کے لیے، اور جو پہلے تقسیم ہوئی ہوگی اس کا کوئی مستقل ثبوت نہیں ہوگا تو پھر انٹرٹین کیا گیا. میں نے پھر سوال اٹھایا کہ کیا ایک عام سائل بھی اپنے معاملات کو اتنی سبک رفتاری سے ADCR کے عدالت سے طے کروا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ جتنی سبک رفتاری یعنی تیز رفتاری سے فیصلہ دیا گیا اس کی وجہ سے دال میں کچھ کالا دکھائی دیتا ہے. جو میں نے پہلے دن آپ سے عرض کی تھی کہ ان کے عہد کے دوران جتنے بھی ایسی لینڈ کے تقسیمیں ہوئیں یا فیصلے ہوئے ان کو اگر انویسٹیگیٹ کیا جائے تو کوئی نہ کوئی پرابلم ہائی لائٹ ہوگی. اس کے باوجود کہ میں آج آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ADCR صاحب کا صرف زاہد جاوید CA گولڈ اور ان کی فیکٹری اور ان کی جو لینڈ ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کی اس سے جڑے تنازعات تک ہی محدود رہے گا اور وہاں کوئی حل بھی نکل آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ریمانڈ پہ ریمانڈ ہو رہا ہے، جوڈیشل نہیں کیا جا رہا ہے، FIR پبلک نہیں کی جا رہی. یہی وجہ ہے زاہد جاوید صاحب باہر ہیں جن کی خدمت میرے 10 سوال تھے جو انہوں نے جواب آدھے دیے آدھے نہیں دیے. تو یہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ ماہرین تھے، کچھ جج صاحبان تھے، کچھ وکلا تھے، ان سے میں نے بات کی. یہ تو ہو گیا ADCR کے ایک سابق ADCR ایک اور ضلع کے جنہوں نے اس کی تھوڑی سی حمایت کی اور اس کو جسٹیفائی کیا کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے. یہ بھی میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. کچھ جج صاحبان اور وکلا نے کیا رائے دی وہ بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ تقسیم میں اگر کھاتے الگ ہو گئے تھے تو یہ مسئلہ اپیل میں جاتا ہے، ریویژن میں جاتا ہے، پھر بورڈ آف ریونیو کے پاس جاتا ہے. اس طرح سے براہ راست اٹھا کے ADCR صاحب انٹرٹین نہیں کر سکتے اور حکم صادر نہیں فرما سکتے. یہ سادہ تقسیم جو ہے اس طرح سے نہیں اڑائی جا سکتی جس طرح سے انہوں نے اڑائی ہے اور یکجا کیا ہے تمام کھاتوں کو. یہ غلط ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، ان یوزول ہے اور ان لافل ہے. یہ مجھے کچھ ذمہ دار جج صاحبان جو پریکٹس کرتے ہیں اور کچھ لائر انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا جی یہ اس سلسلے میں انہوں نے مثالیں بھی دیں. جو ریونیو ایکٹ ہے پاکستان کے اندر اس میں 161 جو اپیل کی بات کرتا ہے، 164 اس کی بھی انہوں نے بات کی، لیکن وہ تفصیل لمبی کہانی ہے، آپ کا ٹائم میں ضائع نہیں کروں گا. لیکن 161 اور 164 کے بیچ ایک آرٹیکل ہے 162 کا، اس کے اوپر ایک سابق ADCR ایک ضلع کے وہ کہتے ہیں اس کے اندر امیونٹی ہے ایسے کسی منتظم کو کہ وہ فیصلہ اگر کرے تو اس کو عدالتیں بھی اور دیگر بندے تنگ نہیں کر سکتے. اللہ عالم. اب اس میں جو اگلی بات میں کرنے جا رہا ہوں جو پرتگال کہانی سے خواجہ صاحب سے جڑی ہوئی ہے. ایک ہمارے دوست ہیں صحافی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، طارق عزیز صاحب. وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک تو میں جب خواجہ صاحب نے کہا نا، خواجہ صاحب کل محمد مالک صاحب کے ساتھ شو میں بھی تھے، انہوں نے کہا جی کہ اور انٹرویو بھی کچھ دیے. انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب نے جب یہ کہا کہ میرے لیڈر نواز شریف ہیں اور مریم نواز میری بیٹی ہیں، تو اس کے بعد طارق عزیز صاحب نے لکھا کہ معاملہ حل ہو گیا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ADCR کا خواجہ آصف سے تعلق نہیں، یہ معاملہ پیسوں کا یا لین دین کا بھی نہیں خواجہ صاحب کے ساتھ. اعتراض خواجہ صاحب کا یہ ہے کہ اعتماد میں نہیں لیا گیا ان کی ٹرانسفر یا ان کے اوپر کیس کرنے کے حوالے سے. ان کا ٹرانسفر بائی دا وے ابھی تک نہیں ہوا، نہ انہیں معطل کیا گیا، نہ نیا ADCR آیا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو بزنس پارٹنر ہیں ان کے نزدیک طارق عزیز صاحب کے، وہ اصل میں وزیر بلدیات ہیں جو ذیشان رفیق صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، سیالکوٹ کسی حلقے سے منتخب ہوئے تھے. تو CM صاحبہ اگر تحقیقات کروائیں تو گھڑا ذیشان رفیق کے گھر سے نکلے گا. ذیشان صاحب اس کا جواب دے چکے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ذیشان رفیق کے حوالے سے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک بندہ ان کی معرفت سے ان کی خدمت میں گیا تھا تو انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ وہ اس کا تو فارم 47 میں نے بنایا، وہ کون ہوتا ہے کہنے والا. ذیشان رفیق ماڑا سے MP ہوگا یا تگڑا ہوگا، لیکن یہ صاحب تو میں نے آپ کو بتایا جو ہوائیں تھیں ان کی ماشاءاللہ، جو ان کی سٹیج تھا، جو ان کا آستانہ عالیہ چشتیہ قادریہ تھا، اس کے تو کیا کہنے، کیا جلوے تھے. اس کی مثال ایک اور بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو یہ جو طارق عزیز صاحب نے ٹویٹ کیا ہے یہ اپنی جگہ، مجھے لگتا ہے جو میں پہلے خبر دی تھی نا کہ جو خواجہ صاحب کو سمجھایا گیا تھا کہ ایک بندے کی بلی چڑھا کے اگر سسٹم بچتا ہے تو بچا لیں، اب شاید یہ طے ہو رہا ہو کہ بڑے سیاستدان کی بجائے ایک چھوٹے سیاستدان کی بلی چڑھ جائے تو خیر ہے مسئلہ حل کروا لیا جائے. خواجہ صاحب اسی لیے مالک صاحب کے شو میں کہہ رہے تھے کہ جی میں 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، اس کی تزئین و آرائش کے لیے تو محسن نقوی پرائم منسٹر کے ترلے کر چکا ہوں، دروازے پارلیمنٹ لاجز کے ٹوٹ چکے ہیں، تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. بے بسی کا اظہار کر رہے تھے اور یہ ثابت کر رہے تھے کہ ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں پرتگال کہانی کے اوپر انہوں نے کہا اس میں بعد میں تو، لیکن یہ جو ان کی ADCR صاحب کی عدالت کا معاملہ تھا اس میں ایک خبر اور ایکسکلوسیو سنیں. یہ میرے پاس 4 صفحات پر مبنی ان پچھلے 2 سے 3 ماہ کی ان کے بعدالت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جو پیشی لسٹ ہے نا اس کی ڈیٹیل آئی ہے، پیشی لسٹوں کی. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کیفیت کیا ہے مقدمے کی، اگلی تاریخ کیا ہے، مقدمہ کن 2 فریقین کے بیچ ہے، تو اگلی تاریخ ڈالی جاتی ہے. اس میں 4 صفحات کے اندر 4
ایسے خانے جو خالی چھوڑے گئے ہیں اگلی تاریخ کے. وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ورنہ تو ہر مقدمے کے آگے لکھا ہے نا فلاں تاریخ کو فلاں وہ اس لیے کہ جو ان کے اوپر الزام ہے نا کہ خالی خانے اس کے چھوڑے جاتے ہیں کہ 2 پارٹیوں کا کیس ہے، جس پارٹی نے بہتر محبت کر لی اس کا فیصلہ پچھلی تاریخ میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہے اس کی وجہ. یہ اس کے میرے پاس ثبوت ہے، پریکٹیکل ثبوت میرے پاس موجود ہے ڈاکومنٹ کی صورت میں. پرتگال کہانی. خواجہ صاحب نے کل مالک صاحب کو کہا کہ کسی بیوروکریٹ کا آج تک احتساب نہیں ہوا، کس کے پاس کتنے فلیٹ ہیں. میرے پاس تو 2 کمرے کا فلیٹ ہے، 25 سال سے وہاں رہ رہا ہوں. میں نے بیوروکریسی کی شان میں اتنی گستاخی کی کہ پرتگال میں جائیدادیں خرید رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا کتنے لوگ خرید رہے ہیں، یہ اتنا رولا پڑ جائے گا. اب رولا پڑ گیا ہے تو میں بھی انکوائری کر رہا ہوں اور نام بھی بتاؤں گا، میڈیا بھی انکوائری کرے اور نام بتائے. بھائی میڈیا تو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، جیسے میں نے اپنے کسی طریقے سے الٹا سیدھا لٹک کے یہ ڈاکومنٹس اکٹھے کیے، انویسٹیگیشن سے کہتے ہیں. یہ تو حکومت کا کام ہے کہ اس کے وزیر دفاع نے اگر پبلک سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے تو سٹیٹمنٹ کے جواب میں وہ اداروں کو پابند کر کے معلومات دیں کہ بیوروکریٹ کتنے ہیں، سیاستدان کتنے ہیں، افسران کتنے ہیں جو پرتگال سے مستفید ہوئے وہاں پراپرٹیز منتقل کر چکے ہیں. یہ ان کا کام ہے نا. ایک وزیر، یہ تو اپوزیشن لیڈر کو بات کرتا سمجھ آتی ہے کہ حکومت جواب دے. حکومت میں بیٹھا وزیر کہہ رہا ہے. ایک اہم خبر اور سن لیں، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور جنید اکبر صاحب سربراہ ہیں، وہاں یہ بات چلی گئی ہے اور وہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جواب طلب کر لیا ہے، نوٹس لے لیا ہے. میرے خیال میں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور انہوں نے وزارت داخلہ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ایف بی آر سے بریفنگ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ خواجہ آصف نے جو پرتگال کہانی سنائی ہے اس کے اوپر لسٹیں بھی دی جائیں، بریفنگ بھی دی جائے، بتایا جائے کون کون باہر گیا ہے. یہ نام اب پبلک ہونے چاہیے، ورنہ خواجہ صاحب یہ سوال آپ کے پیچھے ساری عمر گردش کرتا رہے گا کہ پھر اگر یہ غلط الزام تھا تو کیوں آپ نے یہ الزام لگایا، اگر درست تھا تو نام پبلک کرنے میں کیا امر مانے ہے، کیوں رکتے ہیں آپ، کیوں جھجکتے ہیں. بتائیے نا مائی لارڈ، کون لوگ ہیں جو پرتگال سے مستفید ہوئے وہاں چلے گئے. میری اور آپ کی فکر کرنے کی بجائے آپ 2 کمروں میں رہ رہے ہیں، تزئین و آرائش نہیں ہو پاتی اور خود وہ باہر پراپرٹیاں بناتے پھرتے ہیں. نام لینا ان کا سر. اب میں جنید اکبر صاحب سے مجھے امید ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ ہیں پی ٹی آئی کے، کہ وہ تمام اداروں کو پابند کریں گے کہ بتایا جائے ڈوول نیشنل کون ہے، پراپرٹیز باہر کس نے منتقل کی ہیں. 14 اگست کی جو کہانی ہے احتجاج کی، اس کے اوپر پی ٹی آئی تقسیم ہے کیونکہ خان صاحب نے تو کہا تھا احتجاج کرنا ہے، سواتی صاحب اور دیگر کہہ رہے ہیں کہ ہم جشن منائیں گے. میں آپ سے کل ملوں گا، آج ویلاگ بہت لمبا ہو گیا. فیڈ بیک ہو تو مجھے ضرور سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.